A Tale of Unexpected Love. سرور عشق میرا. تحریر ہما قریشی قسط نمبر 1. انتصاب. میری یہ تحریر پیارے قارئین کے نام. چہرہ ہے یا چاند کھلا ہے، زلف گھنیری شام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا. ارے تو کیا جانے تیری خاطر کتنا ہے بے تاب یہ دل، تو کیا جانے دیکھ رہا ہے کیسے کیسے خواب یہ دل. دل کہتا ہے تو ہے یہاں تو جاتا لمحہ تھم جائے، وقت کا دریا بہتے بہتے اس منظر میں جم جائے. تو نے دیوانہ دل کو بنایا، اس دل پر الزام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا. آج میں تجھ سے دور سہی اور تو مجھ سے انجان سہی، تیرا ساتھ نہیں پاؤں تو خیر تیرا ارمان سہی. یہ ارمان ہے شور نہیں، خاموشی کے میلے ہوں، اس دنیا میں کوئی نہیں ہو ہم دونوں ہی اکیلے ہوں. تیرے سپنے دیکھ رہا ہوں اور میرا اب کام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا. چندے مہتاب سا چمکتا چہرہ، بھوری بادامی آنکھیں، پنکھڑی نما گلابی لب، پشت پر بکھرے ریشمی گیسوئے سنبل، مغرور ناک سڈول سراپا، مناسب قد کاٹ، بھرے بھرے گالوں کو خراج بخش دل لالی. وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک نیا ابھرتا ہوا نام، یا اگر یوں کہا جاتا کہ وہ لڑکی سراپا حسن تھی تو غلط نہ تھا، جو اپنی اداؤں سے کسی کا بھی ایمان بہکانے کی بھرپور صلاحیتوں سے مالا مال تھی، مگر مقابل بیٹھے سحر انگیز شخصیت کے مالک پتھر دل آدمی پر اس کی بلا کی خوبصورتی بھی جونک لگانے سے قاصر تھی. فلک ظہیر عالم، غالباً یہی نام ہے نا آپ کا. وہ طلسماتی شخصیت کا مالک چہرے پر سنجیدگی سجائے مقابل بیٹھی حسن و جمال کی دیوی سے بڑی تجیہی سے گفت و شنید میں مشغول تھا. جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، ویسے بھی میرا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. وہ بھوری آنکھوں میں ستائش لیے ازلی تفاخر سے گویا ہوئی. وہ دونوں اس وقت ریستوران کے انتہائی پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے. جی بالکل اندازہ ہے مجھے محترمہ. وہ مبہم مسکراہٹ سنگ گویا ہوا، جبکہ وہ تو مقابل بیٹھے شخص کے رعب و دبدبے سے خائف چاہ کر بھی اپنے حواسوں پر قابو نہیں پا سک رہی تھی. جو مقناطیسی شخصیت کا حامل کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا. ویٹر کچھ دیر قبل ہی جوس کے گلاس رکھ کر گیا تھا، جسے دونوں میں سے کسی ایک نے ہی ہاتھ بڑھا کر نہیں اٹھایا تھا. تو بتائیے محب آسام سکندر، اس نے چیز کو کیسے یاد کر لیا. اپنا کانفیڈنٹ باہر رکھتے تھوڑی کے نیچے ٹکے دونوں ہاتھوں کو باہم آپس میں الجھا رکھا تھا. وہ مسکرایا. ناچیز کہہ کر اپنی ذات کی توہین تو نہ کیجیے، کیونکہ ہمارے لیے تو آپ بڑی کام کی چیز ہے. وہ زمانی لہجے میں گویا ہوا. مقابل کے نم پیشانی پر تجسس ابھرا. او ریلی، تو بتائیے کیا خدمات کی جا سکتی ہیں آپ کی. اس نے آئیبرو اٹھائے. سنا ہے کمال کی اداکارہ ہیں آپ، تو ہم اس بار آپ کی اداکاری کا امتحان لینا چاہتے ہیں. وہ ہولے سے مسکرائی. تو کیا آپ بھی کوئی فلم بنا رہے ہیں. ویسے بزنس مین اور فلم، اس نے نظر ترچھی کیے چھمبے سے پوچھا. وہ ایک جاندار کہکا لگا اٹھا. ہم عزت دار لوگ ہیں میڈم، حلال طریقے سے کمانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے طنز میں ڈوبے لفظ فلک کو اپنے چہرے پر کسی تماچے کی مانند محسوس ہوئے تھے. تو پھر بتائیے کہ ایک اداکارہ سے آپ کو کون سا ضروری کام آن پڑا ہے. وہ سنجیدہ ہوئی. میری زوجیت میں آنا قبول کریں گے. مقابل کی اس قدر صاف گوئی سے کی جانے والی پیشکش پر ایک لمحے کو سانس تھم سا گیا تھا. بھوری آنکھوں میں تعجب ابھرا. ورفتگی میں پلکوں کے چلمن اٹھا کر مقابل بیٹھے شہزادے نما دیو قدامت شخص کو دیکھا. تقریباً 6 فٹ اونچا قد، چوڑی پیشانی، مغرور اٹھی ناک، چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی، توانا کثرتی جسامت،
شرٹ سے ابھرتے سکس پیکس واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پر محض پیس کوٹ پہن رکھا تھا۔ براؤن ہائی لائٹڈ بالوں کو پیچھے کو جمائے اپنی طلسماتی شخصیت سے لاپرواہ، سرمئی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی سموئے، سرخی مائل لبوں کو سختی سے پیوست کیے، بڑی دلچسپی سے اس حسینہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ مجھے بالکل بھی ہنسی نہیں آئی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ سرمئی آنکھوں کی مسکراہٹ دیکھ وہ تیکھے چتونوں سمیت پھنکاری۔ محترمہ، یہ مذاق قطع نہیں، مگر اس شادی کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اس نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جناب؟ اس بار اسے دلچسپی ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا پہلا عشق پیسہ ہے، تو مجھے لگا کہ میرے کام کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں۔ ویسے بھی یہ شادی ہمارے درمیان محض ایک کانٹریکٹ ہوگی۔ وہ عجب انداز میں مخاطب تھا۔ سرمئی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ جب حسن فقاہت ساتھ ہوں تو کسی کو بھی زیر کرنا مشکل نہیں۔ اوہ، سمجھ گئی۔ تو مطلب یہ شادی محض آنکھوں کا دھوکہ ہوگی، یعنی آپ کی زوجہ کی اداکاری کرنی ہے۔ ویسے پردے کے پیچھے کرتی ہوں اور اب پردے کے سامنے کرنی ہے، رائٹ؟ وہ پنکھڑی لبوں میں مسکراہٹ دبائے اشتیاق آمیز لہجے میں بولی۔ آہاں ماہپارہ، صرف اداکاری نہیں کرنی، بلکہ آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس رشتے کے وہ تمام تر حقوق پورے کریں گی جو ایک بیوی کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں، مگر اس کے عوض بدلے میں آپ کو میری محبت نہیں بلکہ منہ مانگی رقم ملے گی۔ اور بے فکر رہیں، یہ ڈرامہ بھی محدود مدت تک کے لیے ہوگا، اور اس کانٹریکٹ میرج کا راز تا حیات آپ کے اور میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ پرسکون انداز میں مدعا بیان کرتا اس کا اعتماد متزلزل کر گیا۔ میں کچھ سمجھوں ہی نہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی شرائط پر دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ یہی کہ مجھے اپنی نسل کا امین، یعنی اپنا وارث چاہیے، مگر اس سب کے لیے میں بیوی جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ فلک نے آنکھیں پھاڑ کر مقابل شخص کو دیکھا۔ مسٹر، آخر آپ نے مجھے کس قسم کی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟ میں بھلے ہی ایکٹنگ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کرتی ہوں، مگر میں کوئی پیشہ ورانہ لڑکی ہرگز نہیں۔ شدید غصے کے باعث ناک کے نتنے پھلائے وہ شدت سے پھنکاری۔ میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ویسی لڑکی ہیں؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تو آخر آپ کی زمانی بات کا مطلب کیا ہے محب صاحب؟ وہ تلخ ہوئی۔ محترمہ، میں بخوبی واقف ہوں کہ آپ ایک بہت اچھی فنکارہ ہیں، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ بات کو طول دینے کے لیے لفظوں کو دوسرا رنگ دے دیں۔ اس کی نفیس طبیعت پر مقابل کی بات حد سے زیادہ گراں گزری تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، آپ کھل کر کہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بالآخر اس نے ہتھیار ڈالے۔ مقابل شخص کی سحر انگیز طبیعت کا جادو تھا یا پھر پیسے کی چمک، مگر وہ نیم رضامند دکھائی دے رہی تھی۔ میرے گرینڈ پا چاہتے ہیں کہ میں ان کی نسل کو وارث دے کر اس خاندان کا نام ہمیشہ زندہ رکھوں، جبکہ مجھے بیوی جیسے فضول رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ تو تمام تر شرعی گزر کے ساتھ ہماری شادی ضرور ہوگی، مگر آپ معینہ مدت پر مجھے میرا وارث دے کر اپنے کام کے پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائیں گی۔ اس کے پرسکون لہجے پر فلک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مجھے میری اولاد کی قیمت ادا کریں گے؟ لہجے میں تعصب در آیا تھا۔ نہیں، میں صرف آپ کو آپ کے کام کے پیسے دوں گا، اور کام کوئی بھی ہو، ہوتا کام ہی ہے۔ اس میں جذبات یا احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ جاب سمجھ کر کریں گی تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ وہ حد سے زیادہ صاحب کو شخص تھا۔ سرمئی آنکھوں کا تاثر بے پناہ سرد ہو گیا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ پرسوچ سے بولی۔ وہ مانی تیزی سے مسکرایا۔ میں نے سنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور بہن کی رخصتی سر پر ہے۔ میں آپ کی یہ دونوں پریشانیاں چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں، اگر آپ میری بات مان لیں تو۔ وہ نہ صرف خود مسکرایا تھا بلکہ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ فلک کے دل نے بے ساختہ گواہی دی۔ وہ شخص وجاہت شجاعت کا شاہکار مرد تھا، جس کی مسکراہٹ ہی بڑی قاتلانہ تھی۔ کیا کہتی ہیں پھر حسن آرا؟ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا اسے نت نئے ناموں سے مخاطب کرتا۔
سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ مبہوت ہو کر تکتی وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے مس ظہیر، کیونکہ میں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں بند کر اپنے خاندان کو ان کا وارث دے کر اس کانٹریکٹ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ پاؤں پر پاؤں رکھے وہ پاکٹ سے ببل گم نکال کر منہ میں ڈالتا، بڑی دلچسپی سے اس کا فخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ واقعی مجھ جیسے سے، میرا مطلب ہے مجھ سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے احساس کمتری کا شکار ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ کا نہیں، آپ کے بدن سے جنم لینے والی اپنی اولاد کا خواہش مند ہوں، اور اپنے مقام کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ آپ مجھے محب اعصام سکندر کو وارث دینے جا رہی ہیں۔ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر میری بیوی کے رتبے پر فائز ہونے کی ہر کسی کی حیثیت نہیں۔ اس نے جتاتے لہجے میں سر جھٹک کر اس کی خوش فہمی دور کی، جس کا چہرہ خجالت کا باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ تو کیا پھر آپ کبھی مجھے میرے بچے سے ملنے نہیں دیں گے؟ دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک بہترین فنکارہ تھی، مگر مقابل کے سابقوں پر اس کا سارا اعتماد زیر زبر ہو رہا تھا۔ وہ میرا وارث ہوگا، محب اعصام سکندر کا۔ آپ کے لیے وہ محض آپ کی جاب کا حصہ ہوگا۔ فلک کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ اب وہ ایسی بھی کوئی پیسے کی بھوکی نہیں تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جلتی آنکھیں مسلتی فلور پر رکھا ہینڈ بیگ اٹھاتی فرار ہونے کو ہوئی۔ مس فلک ظہیر، آپ کے پاس سوچنے کے لیے آج رات کا وقت ہے۔ میں ایڈوانس کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے جمع کروا چکا ہوں۔ امید ہے جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ مبہم مسکراہٹ سمیت اس کی کمزور نفس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بھاگتے قدموں کو بریک لگا۔ 50 لاکھ؟ فلک ٹھہرنے کے انداز میں چیئر پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت اسے واقعی پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ جی، مگر کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بنگلہ، گاڑی اور اتنا پیسہ ضرور دے دوں گا کہ آپ باقی کی تمام زندگی عزت سے سہل انداز میں گزار سکیں۔ وہ سانس روک کے بیٹھی تھی۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سب کے بعد آپ کا میری اولاد سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ میرا خاندان پاکستان سے باہر مقیم ہے، لیکن پھر بھی اگر اس عرصے میں کوئی پاکستان آیا تو آپ میرے خاندان کے سامنے بالکل ایسے ہی برتاؤ کریں گی جیسے ہم سچ مچ میں محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں۔ وہ ازلی سرد لہجے میں باور کراتا نہ جانے کیوں فلک کا غرور پاش پاش کر گیا تھا۔ بولے، منظور ہیں؟ اس نے استہزائیہ ابرو اٹھائے۔ وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ ماں کا بڑھاپا، بہن کی شادی، بھائی کے خواب، اپنی مفلسی، احساس ذمہ داری شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ جی، یک لفظی جواب دیتے نہ جانے کیوں اس کا گلا رن گیا تھا۔ وہ فتح مندی سے مسکرایا تھا۔ یہ پیسے کی پجاری لڑکیاں۔ وہ تلخی سے سوچ کر سر جھٹک گیا۔ مس فلک، آپ مجھے اپنی سہولت کے حساب سے اس ہفتے میں کوئی بھی دن بتا دیجیے گا تاکہ جلد از جلد نکاح کی سنت ادا کی جا سکے، اور جب تک آپ میرے نکاح میں ہیں آپ اپنے خاندان والوں سے دور رہیں گی۔ انہیں بھلے آپ کچھ بھی کہہ دیجیے گا کہ آپ 2 سالوں کے لیے فلم کی شوٹنگ کے لیے باہر جا رہی ہیں۔ اس تمام عرصے میں آپ میرے ساتھ اسلام آباد میں رہیں گی۔ فلک دھڑکتے دل سے تمام باتیں سن رہی تھی۔ میں رات تک جواب دیتی ہوں آپ کو۔ وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں گویا ہوئی تو وہ مضبوط کلائی پر بندھی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ہیو ٹو گو مس فلک، نائس میٹنگ یو۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ رسمی سی اسمائل پاس کرتا، بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل پر چھوڑتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر پیچھے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ میڈم، وہ کسی مردانہ پکار پر چونکی۔ جی، ناسمجھی سے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ آئیے، ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ فلک نے ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھا۔ آپ؟ میڈم، میں سر محب کا امپلائی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کی سر سے بات کروا دیتا ہوں۔ سر نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ وہ خاموشی سے سنتی، محب سے تصدیق کرتی، تیز تیز قدم لیتی ریستوران سے باہر آئی تھی، جہاں گاڑی اور ڈرائیور پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ وہ ایک دم اچانک سے زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر چکی تھی، جس کا اختتام خوبصورت ہونا تھا یا پھر دلسوز اور بھیانک، کہ آئندہ کوئی اس آغاز سے بھی پناہ مانگتا۔
مگر ابھی یہ ساری باتیں ظالم وقت کی گردش میں قید تھیں، جو دور کھڑا ہولے سے مسکرا کر کئی راز خود میں مدفن کیے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہر آنکھ میں تیرا جلوہ ہے، ہر دل میں سرور و مستی ہے، بس قابل سجدہ میرے لیے سرکار تمہاری ہستی ہے۔ ہر ناز پہ مٹتے جاتے ہیں، انداز پہ مٹتے جاتے ہیں، اے شمع تیرے پروانوں کی یہ جان بھی کتنی سستی ہے۔ جس سمت گزرتے جاتے ہیں ہر گام پہ کعبے بنتے ہیں، ساقی کے نرالے مستوں میں کچھ ایسی نرالی مستی ہے۔ میں خانے کے دیواروں در پر مستی منڈلاتی پھرتی ہے، ہر مست کی آنکھوں سے دیکھو کوثر کی شراب برستی ہے۔ اس عشق کے کوچے میں ہم نے ہر گام پہ لکھا دیکھا ہے، جو عشق کے بندے ہیں ان کی دنیا سے نرالی بستی ہے۔ جس جا پہ امیر صابری کی جھکتی ہے جبین شوق وہیں، سب عرش کے رہنے والوں کی سجدوں کو جبین ترستی ہے۔ امریکہ کے دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی میں آج موسم کے دیور ہی نرالے تھے۔ جون کا آغاز تھا، یہ موسم گرما کے دن تھے، مگر ہر سو ابر ابر سا چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک وکٹورین طرز کا گھر تھا، جہاں فیاض صاحب کی لاڈلی بیٹی لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر نیم درازی کی پوزیشن میں لیٹی موبائل اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ گلابی چہرہ، شولڈر کٹ، گہرے سنہری گھنگریالے بال، بڑی بڑی سبز آنکھیں اور کمسن حسن۔ وہ 20 سالہ دوشیزہ خود میں مشرقی خوبصورتی سموئے بلا کی حسین تھی۔ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بلا سجائے وہ ماں کی آواز پر چونکی۔ سبز نے کینوں میں تجسس ابھرا۔ المیرا، یس ماما۔ ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز وہ ہنوز مصروف سی گویا ہوئی تھی۔ آج شام تمہاری خالہ آ رہی ہیں، تمہیں اپنے ساتھ ڈسکو لے جانے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ریمائنڈ کروا دوں۔ انہوں نے گویا آگاہی دی۔ اوکے فائن، بٹ مما یو نو نا کہ ڈیڈی میرے ڈسکو جانے اور ڈریسنگ کو لے کر کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے گولڈن بالوں کی لٹوں سے کھیلتے بیزار سی شکل بنا کر کہا تھا۔ اوہ کم آن ہنی، تمہارے ڈیڈی تو ابھی تک اپنی وہی روایتی سوچ کے ساتھ جی رہا ہے، مگر تم زیادہ ٹینشن نہ لو میرا بچہ۔ مما از آلویز وتھ یو۔ تم خالہ کے ساتھ جاؤ اور لائف انجوائے کرو۔ ویل، مجھے بیکری جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اب کل ملاقات ہو، گڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر۔ جین شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنے ہیں وہ شولڈر کٹ بالوں والی 50 سال کے لگ بھگ خاتون اس نازک سی لڑکی کی ماں کے رتبے پر فائز تھی، جو خود اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی تھی۔ اوہ گاڈ، میں کیسے بھول گئی کہ آج تو مجھے ایتھن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ وہ ایک دم خیال آنے پر چونک گئی تھی اور تیزی سے تیار ہونے کی غرض سے اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی خالہ بھی اسے پک کرنے گھر ہی آنے والی تھی۔ یہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں قائم سکندر ولا کے انتہائی پرتعیش کمرے کا اندرونی منظر تھا، جہاں 80 سالہ صوبر سی شخصیت کے مالک سراج سکندر ہاتھ میں موبائل تھامے پاکستان میں موجود اپنے پوتے سے ویڈیو کال پر مصروف تھے، جس نے اچانک سے ان پر اپنی شادی کا بم پھوڑا تھا۔ برخوردار، محض چند روز میں یہ کایا پلٹ، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر اب صدا کے شادی سے بھاگنے والے شخص اچانک سے کسی اجنبی لڑکے سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ وہ اپنے پوتے کی اصلی ہردرمی سے خوب واقف مخمصے کا شکار تھے۔ صوفے پر بیٹھا وہ سٹ پٹایا۔ وہ اجنبی نہیں ہے گرینڈ پا، شی از ون آف مائی فرینڈز۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ فرینڈ؟ آپ کی پاکستان میں کب سے دوستیاں ہو گئیں؟ مانا کہ آپ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہ دوستیوں والا تذکرہ پہلے کبھی کیوں زیر بحث نہ آیا؟ ان کی کشادہ پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک گھا قسم کا امریکہ کی ایک نامور کاروباری شخصیت ہونے کے باوجود اپنے گرینڈ پا کے مقابل جھوٹ بولنے پر گڑبڑایا۔ وہ ایکچولی ہماری ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، مگر اس بار پاکستان کا مقصد ہی فلک کو اپنی زوجیت میں لینا تھا۔ اپنے ڈگمگاتے اعتماد پر قابو پاتا وہ ایک ہی سانس میں بول چکا تھا۔ گرینڈ پا کے سامنے جھوٹ بولنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ چلیں، اچھا ہی ہے 32 کی عمر میں آپ کو شادی کا خیال تو آیا، ورنہ ہمارا ارادہ تو تمہاری شادی بھی تمہارے باپ کی طرح 20 سال کی عمر میں کرنے کا تھا۔ آج تمہارے بچے بھی سمجھ بوجھ کی منزلیں طے کر چکے ہوتے۔
مگر قسمت۔ متاسفی انداز میں ہولے سے مسکرائے محب نے سر جھٹکا۔ گرینڈ پا آپ بنا۔ وہ ناراض ہوا۔ ہماری بچی سے بات ہی کروا دیں۔ ضرور گرینڈ پا، وائی ناٹ؟ جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ میں نکاح سے قبل فلک سے آپ کی بات ضرور کرواؤں گا۔ وہ بدفاصل لہجے میں گویا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ میرا ارادہ فی الحال پاکستان میں ہی قیام کرنے کا ہے۔ وہ اپنی منصوبہ بندی سے آگاہ کر رہا تھا۔ خیریت؟ انہوں نے چھمبے سے پوچھا۔ ماما کی تمام پراپرٹی میں نے سیل کر دی ہے۔ کچھ پیسہ پاکستان میں ہی نیو بزنس میں انویسٹ کیا ہے، باقی سب زمینیں چیریٹی میں دے دی ہیں۔ تو ذرا اس نئے بزنس کو بھی وقت دے رہے ہیں، بس اسی لیے۔ وہ اپنے فیوچر پلانس سے آگاہ کر رہا تھا۔ تو پھر آپ واپس کب آئیں گے؟ وہ سنجیدگی سے استفساریہ گویا ہوئے۔ بس جیسے ہی فری ہوں گا، اور بے فکر رہیں، اس بار میں آپ کی بہو کو ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ ضرور بچہ۔ ویسے تمہاری شادی کا سن کر تمہاری بہنیں بہت ناراض ہوں گی۔ انہوں نے اپنی نواسیوں کا ذکر کیا جنہیں محب کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ اوہ، اپنی بہنوں کو میں خود سنبھالوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ہم نکاح کی تقریب میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ لائیو رہیے گا۔ اکلوتا پوتا، اور وہ بھی 7 سمندر پار جا کر شادی کر رہا تھا۔ اوف گرینڈ پا، آپ بھی نہ۔ بے فکر رہیں، آپ سارے مناظر لائیو دیکھ سکیں گے، وہ انہیں خوش کرنے کی خاطر جذبت سا بولا۔ وہ اپنے پوتے کے دامن بچانے پر مسرور سا کہکا لگا گیا۔ اللہ کا شکر ہے مائی گرینڈ سن کہ مجھے اپنی زندگی میں ہی یہ مبارک گھڑی دیکھنے نصیب ہوئی۔ وہ ان کی محبت پر ہمیشہ ہی نظریں چرا کر رہ جاتا تھا۔ اگر جو وہ اس کے دل کا حال جان جاتے تو یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا۔ وہ رسمی سی گفتگو کے بعد رابطہ منقطع کر چکے تھے، جبکہ وہ مشکل انہیں مطمئن کرتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مسز محب آسام سکندر، امید کروں گا کہ آپ میری زندگی کا ایک خوبصورت اضافہ ثابت ہوں گی۔ فلک کے تصور سے مخاطب وہ صوفے کے پشت پر سر گرا کر آنکھیں میچ گیا۔ جاری ہے۔